بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب میں ہم لوگ آج باب الفرائض پڑھنے جا رہے ہیں، جو ہمارے پاس حدیث نمبر ہے 293، جو شیخ البسام کی شرح کا نسخہ جو میرے سامنے ہے اس میں 293 حدیث نمبر ہے۔ بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں جی کتنا نمبر ہے مشائخ؟ یہ 368 ہے شیخ، چلیے 360/8۔ ٹھیک، پی ڈی ایف کے نسخوں میں 360/8 368۔ جی شیخ شروع کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، باب الفرائض. باب الفرائض عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحق الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر، وفي رواية أقسم فما بقي فلأولى رجل ذكر، وفي رواية أقسم جی بولیے مول صاحب۔ صحیح ہے، صح جی۔ وفي رواية أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل اقسمو جی اقسمو اضربو کے وزن پہ۔ اچھی بات ہے۔ وفي رواية اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور يا شيخ أو دور؟ جی صحیح۔ ثم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت في بريرة 3 سنن خيرت على زوجها حين عتقت واهدى لها لحم فدخل علي رضو وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار. اس کو پڑھیں گے فدخل علی جی دخل علی رسول جی فدخل علی رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأوتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب میں ہم لوگ
باب الفرائض پڑھنے جا رہے ہیں۔ فرائض جمع فریضہ بمعنی مفروضہ، اور مفروضہ یا المفروض المقدر، یعنی وہ حصہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ کہا نصیبا مفروضہ، یعنی مقررہ حصہ۔ تو یہ فرائض میں، علم المیراث میں ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ بیان کر دیا، کسی کا نصف، کسی کا ربع، کسی کا ثمن، کسی کا ثلث، کسی کا سدس۔ تو یہ سارے فرائض اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے، اور اس سے بڑھ کر نہ کوئی کسی کو دے سکتا ہے اور نہ اس سے کوئی گھٹا کر کسی کو دے سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں۔ شرعی طور پر اس کا نام یا اس کی تعریف العلم بقسمت المواريث بین مستحقیها، یعنی وارثین کے درمیان کس کا کتنا حصہ ہے اس کو جاننے کا نام علم الفرائض ہے۔ یہاں پر فرائض سے مراد یہ فرض نمازیں نہیں ہیں، یہاں پر فرائض سے مراد وہ علم جو میراث کس کی کتنی ہوگی اس کو جاننے اور اس کی تقسیم کے تعلق سے علم رکھنے کا نام علم الفرائض ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو حصے رکھے ہیں اس کے 3 اسباب ہیں۔ کیوں کوئی کسی کا وارث بن سکتا ہے، کس بنیاد پر، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 اسباب بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے نسب ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ زیادہ مستحق ہیں۔ تو رحم یعنی رشتہ داری نسب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوسری چیز، کس بنیاد پر ایک آدمی دوسرے آدمی کا وارث بنے گا، وہ ہے سبب نکاح۔ اگر کوئی کسی سے نکاح کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، تو شوہر بیوی شوہر کی وارث ہوگی اور شوہر بیوی کا وارث ہوگا۔ تو یہ دوسرا سبب ہے نکاح۔ ایک تیسری چیز ہے الولاء، یعنی جو آدمی کسی غلام پر احسان کر کے اس کو غلامی سے آزاد کرتا ہے تو وہ اس کا مولا بن جائے گا، وہ اس کا محسن ہو جائے گا۔ تو اس کے پاس اگر کوئی مال چھوڑ کر وہ گزر جاتا ہے تو جس آدمی نے اس آدمی کو آزاد کیا یا اس لونڈی کو آزاد کیا، اس خاتون کا یہ مال کا وارث ہو جائے گا۔ کون؟ معتق، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت بریرہ کو آزاد کی تھی، تو اس طرح وہ ان کے مال کی وارث بن سکتی تھی اگر ان کی زندگی میں کوئی ایسی بات ہو جاتی، کیونکہ حضرت عائشہ حضرت بریرہ کی معتق ہیں، یعنی انہوں نے ان کو آزاد کروایا، ان کے پیسے دیے، ان کو غلامی سے چھڑوایا۔ تو یہ 3 اسباب ہیں جن کی بنیاد پر کوئی انسان کسی کا وارث بن سکتا ہے: نسب، دوسرا نکاح، تیسرا الولاء۔ انہی 3 اسباب کی بنیاد پر کوئی انسان کسی کا وارث بن سکتا ہے۔ جیسے میراث کا مستحق ہونے کا کوئی سبب ہے، ایسے ہی کچھ موانع بھی ہیں۔ موانع مطلب رکاوٹ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی جلد مال حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ کا یا اپنے قریبی مورث کا، یعنی جس کی وجہ سے وہ وارث بنتا تھا، اس کا قتل کر دے، تو ایسی صورت میں وہ انسان جس نے قتل کیا وہ اس کی میراث سے محروم رکھا جائے گا، اس کو وہ میراث نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس انسان نے اس کا قتل کیا۔ تو قتل کرنا یہ مال وراثت کے مستحق بننے سے
روکنے والی چیز ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس للقاتل شیء، موطا کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل کو کوئی چیز نہیں دی جائے گی، کوئی چیز نہیں دی جائے گی، مطلب یہ مال وراثت کے پس منظر میں ہے، ورنہ قاتل کو سزا تو دی جائے گی۔ یہاں اس کا معنی و مفہوم علم الفرائض کے پس منظر میں ہے۔ دوسری ایک چیز اور ہے جو وراثت کے حق میں رکاوٹ بن سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ غلامی ہے۔ اگر ایک انسان غلام ہے، وہ وارث بن جاتا ہے، پھر وہ مر جائے گا، تو اس کا یہ پورا مال یا اس کے زندہ رہتے ہوئے بھی وہ پورا مال اس کے سید کے حق میں چلا جائے گا، کیونکہ عبد کو تملک کی صلاحیت نہیں ہوتی، عبد مالک نہیں بنے گا ان ساری چیزوں کا، مطلب اس کے پاس جو بھی ہوگا وہ اس کے آقا کا ہوگا۔ اس اعتبار سے اگر کسی کا وارث، اگر کسی وجہ سے وہ کسی کا مال کی وراثت اگر پالے، تو یہ مال اس کے پاس آ کر بھی اس کا گویا کہ نہیں رہے گا۔ اس اعتبار سے غلامی خود ایک رکاوٹ ہے میراث کا مستحق ہونے کے لیے۔ تو اگر غلام باپ کہیں بھی ایک انسان مستحق بنتا تھا میراث کا، لیکن وہ غلام ہے کسی کے پاس، تو وہ نہیں بنے گا، یہ چیز اس کے حق میں رکاوٹ بن جائے گی، کیونکہ وہ اگر بن جاتا ہے تو پھر وہ مال پورا اس کے سید کو جائے گا۔ ایک تیسری چیز ہے، جس طرح 3 اسباب الارث ہیں، ویسے ہی 3 موانع من الارث ہیں یا موانع الارث ہیں۔ تیسری چیز ہے اختلاف الدین۔ اگر کوئی باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہو گیا، تو یہ مسلمان بیٹا باپ کا وارث نہیں بنے گا، کیونکہ اختلاف دینین یا اختلاف دین، دونوں کے دین کا اختلاف یہ وراثت میں رکاوٹ کا سبب ہے۔ اب یہاں پر مزید اس کی کچھ مثالیں دی جا رہی ہیں۔ باقی یہ علم الفرائض، علم المیراث تو یہ ایک تفصیل علم ہے، اس کے لیے مخصوص تالیفات کی گئی ہیں اور مختلف کتابچے بھی اس میں لکھے گئے ہیں، تو اس کو تفصیل سے وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر اس تعلق سے 1-2 حدیثیں انہوں نے ذکر کی ہیں، باقی مزید تفصیل میں وہ یہاں نہیں گئے۔ اس علم الفرائض میں جو مختصر تفصیل بیان کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی طرف سے حصے مقرر کیے ہیں وہ 6 ہیں: نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس۔ یہ پورے 6 ہیں، نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، یہ 6 حصے ہیں، اور ہر ایک تھوڑا آہستہ بولیے اسے۔ ابشر، ٹھیک ہے۔ نصف، ربع، جی، نصف، ربع، ربع، ثمن، جی، اس کے بعد چوتھا ہے ثلثان، جی، اس کے بعد ثلثان، جی، اس کے بعد ثلث، سدس، جی، سدس کے بعد سدس۔ اب یہ سب اس کی بھی تفصیل کے بعد پوری، سدس کے بعد ثلث کے بعد سدس، ثلث پھر سدس، 1/3، اس کے بعد 1/6۔ اچھا، جی، جی، تو یہ 1 2 سب 3 تفصیل ہے۔ 4 5 6 حصے۔ جی جی، پھر اس میں خود یہ تفصیل ہے کہ یہ حصے کس کے حق میں آئیں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، کہ نصف جو ہے زوج کا حصہ ہے اگر بچے نہ ہوں۔ اگر وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، وہ عورت جو انتقال کر گئی، بیوی جو انتقال کر گئی، اس سے بچے نہ ہوں، تو ایسی صورت میں نصف ہے۔ اگر ہیں بچے تو ربع ملے گا،
تو اس طرح یہ ساری تفصیل ہے، آپ لوگ جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو پوری تفصیل یوصیکم اللہ میں ذکر کی ہے، اس میں مختلف حصے مختلف لوگوں کے حق میں بیان کیے گئے ہیں۔ سدس کا حصہ ہے، پھر اسی طرح سدس یہ باپ کا یا جد کا حصہ ہے۔ تو یہ سارے تفصیل تو ہم لوگ وہ آیت جو یوصیکم اللہ ہے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جو اس کے منفرد رسالے ہیں علم المیراث کے اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو حدیث جس بات کے لیے انہوں نے ذکر کیا ہے اس کو ہم لوگ مختصر سے وقت میں ذکر کر دیتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے جو حدیث ذکر ہوئی ہے وہ ہے حدیث نمبر آپ لوگوں کے پاس 368 ہے، میرے پاس 293 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحق الفرائض بأہلها فما بقی فلأولی رجل ذکر، کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا جتنا حصہ مقرر کیا ہے قرآن کریم میں اس کو اس کا اتنا حصہ دے دیں گے، پھر اس کے بعد اس میں سے جو بچ جائے وہ جو جس قدر قریبی انسان ہوگا وہ اس عصبے کا بچے ہوئے مال کا زیادہ مستحق ہوگا۔ تو یہ اس حدیث میں بات یہ خاص طور پر ذکر کی گئی، عصبے کا مستحق اولا رجل ذکر، مستحق سب سے قریبی مرد انسان ہی عصبے کا زیادہ مستحق ہوگا۔ اس کی مزید تفصیل علم الفرائض میں موجود ہے۔ دوسری روایت میں ہے اقسم المال بین اہل الفرائض علی کتاب اللہ فما ترکت الفرائض فلأولی رجل ذکر۔ تو یہاں پر ذکر کا خاص طور پر ذکر ہوا ہے، اس میں بچے کا بھی بچے کا بھی استحقاق ہو سکتا ہے، بچہ بھی مستحق بن سکتا ہے۔ فلأولی رجل ذکر کا مطلب یہاں پر صرف جنس بیان کرنا مقصود ہے، بالغ ہو تو ہی مستحق ہوگا ایسی کوئی بات نہیں، نابالغ ہو تو بھی وہ مستحق ہوگا۔ تو یہ فرائض اللہ تعالیٰ نے جو فروض جو اللہ تعالیٰ نے حصے بیان کیے ہیں ان کو پہلے دیے جائیں گے، اس کے بعد جو بچ جائے گا وہ جو قریبی مرد مستحق ہے وہ اس کا حق رکھتا ہے، وہ زیادہ اولا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر جو بات ذکر کی گئی اختلاف دین، یہ موانع من الارث ہے کہ جو رکاوٹ بن سکتا ہے دین کا الگ ہونا مال کے مستحق ہونے کے سلسلے میں۔ یہاں پر دیکھیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں یہ حدیث نمبر 294 ہمارے پاس اور آپ لوگوں کے پاس 369۔ وہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اتنزل غدا فی دار مکہ فی دارک بمکہ، اللہ کے رسول کیا جب فتح مکہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جا رہے تھے تو حضرت اسامہ نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا کل جا کے وہاں ٹھہریں گے؟ کہاں پر؟ آپ اپنے گھر میں ٹھہریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِّن رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ، کیا عقیل ابن ابی طالب نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہے کیا؟ رباع کہتے ہیں دار کی طرح گھر کو، وہ دور بھی اسی کی تاکید ہے گویا کہ، تو نہ گھر چھوڑے ہیں نہ کوئی مکان چھوڑا ہے۔ ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان کیا۔ اب چونکہ آپ کے چچا ابو طالب مشرک تھے، ان کے جو 2 بیٹے مسلمان ہوئے وہ حضرت جعفر ابن ابی طالب اور حضرت علی ابن ابی طالب، یہ دونوں چونکہ مسلمان ہو گئے اس لیے یہ لوگ خود مستحق نہیں تھے، یہ لوگ ہٹ گئے، یہ لوگ مدینہ چلے گئے۔ بعد میں جو ان کے 2 بیٹے تھے طالب اور عقیل، یہ لوگ اپنے طور پر مستحق ہوئے اور بعد میں عقیل ابن ابی طالب اس گھر کو پوری طرح بیچ دیے، کیونکہ وہ اسلام نہیں لائے تھے تو وہی وہ مستحق ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے اس گھر کو بیچ دیا تو پھر مکے میں کچھ رہا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر رہتا بھی تو ابو طالب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وارث نہیں بن سکتے تھے، کیونکہ
ابو طالب اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ اس کے بعد یہاں پر اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں ان کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے جواز بیع بیوت مکہ، کہ مکے کے جو گھر ہیں اس کو بیچا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب کئی گھر جو بیچے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے حد تک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا، یہ تو مشرکین تھے، مشرکین نے اس کو بیچ لیا، وہ جب تک تھے اس کے مالک تھے۔ پھر اس کے بعد اس حدیث سے دوسرا مسئلہ یہ بھی مستنبط ہو رہا ہے کہ ایک مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور ایک کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، چاہے چچا ہو چاہے بیٹا ہو۔ اس حدیث سے دوسرا مسئلہ ہم نے یہ جان لیا۔ اس کے بعد یہاں تیسری چیز ولا سے متعلق ہے، جیسا کہ ذکر ہوا کہ جو اسباب ہیں مستحق ہونے کے وراثت کے، اس میں ایک تو نسب ہے، دوسرا نکاح ہے، تیسرا ولا ہے۔ یعنی جو کسی کو آزاد کرائے وہ اپنے اس انسان کا جو عتیق ہے، یعنی جو چھڑایا گیا، وہ اس کے مال کا معتق جو ہے وہ وارث بن سکتا ہے۔ یہاں پر اس تعلق سے ایک بات ذکر کی جا رہی ہے اس حدیث میں 295، حدیث نمبر 295 میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے، آپ لوگوں کے پاس 370 حدیث نمبر ہوگا۔ دیکھیے، پہلی بات حدیث میں جو ذکر کی جا رہا ہے النہی عن بیع الولاء وعن ہبتہ وعن غیرہما من انواع التملیکات، یہاں ولا کو بیچا نہیں جا سکتا، نہ اس کو ہبہ کیا جا سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب بریرہ کو آزاد کرانا چاہا اور کہا کہ میں ولا گویا کہ مستحق رہوں گی، تو ان لوگوں سے پوچھ بھیجا جن کے پاس بریرہ غلام تھیں، تو لونڈی تھیں، انہوں نے کہا نہیں، ہم لوگ نہیں مانیں گے، ولا ہمارے ہی لیے ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ تلاعب ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے الولاء لمن اعتق، جس نے آزاد کیا وہی گویا کہ اس کا معتق ہے اور وہی اس کا مولا رہے گا۔ تو یہ چیز، یہ جو ولا ہے، یہ کوئی خریدی بیچی جانے والی چیز نہیں ہے اور نہ یہ ہبہ کیے جانے والی چیز ہے، کیونکہ جس آدمی نے احسان کیا کسی ایک انسان پر، وہ چیز اب کسی اور کو بدل کر نہیں دی جا سکتی۔ تو اس بنیاد پر یہ جو تعلق ہے دونوں کا، اس بنیاد پر وہ مستحق قرار پائے گا، جو معتق ہے وہ اپنے عتیق کے مال کا۔ چلیے، اس کے بعد جو حدیث یہاں پر ذکر کی گئی ہے ایک اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے ہے، شاید یہاں پر اس کے لیے وقت نہیں ہے، تو ہم لوگ یہاں پر بات روک لیتے ہیں۔ کل انشاءاللہ حضرت عائشہ کی اس حدیث سے ہمارے پاس جو 296 ہے، آپ لوگوں کے پاس 371 ہے، انشاءاللہ اس کو ہم لوگ کل پڑھیں گے حضرت عائشہ کی حدیث سے۔ آج ان 3 حدیثوں پر ہم لوگ اکتفا کر لیتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔